السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیک سٹوریز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو مکمل ناول لے کے حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے خواب ہیں ہم۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سبز باڑ والے گھر کے قریب وہ لڑکھڑا کر گری۔ لعنت ہو، بے ساخت اس کے منہ سے نکلا۔ پھر خود ہی گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کسی نے اس کے منہ سے نکلنے والے اس خوبصورت الفاظ کو سن تو نہیں لیا، مگر گرمیوں کی لمبی دوپہر نے سڑک پر سناٹا پھیلا رکھا تھا۔ اس نے جھک کر سائیکل کو اٹھایا، جیسے چین اتر چکی تھی۔ اس نے چین کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس کو چڑھانے کی کوشش کی، مگر بے سود کوشش میں صرف ہاتھ کالے ہوئے۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے انہی کالے ہاتھوں سے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا اور سائیکل کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کی بہت پرانی بستی ہے، جہاں پر تہذیب، روایات اور جدت ساتھ ساتھ اپنے رنگ نمایاں کرتی ہے۔ اونچے اونچے درخت، صاف ستھری سڑکوں کا جال، سرخ اینٹوں سے بنے بنگلے نما گھر، پرانی طرز کی کوٹھیاں، جدید طرز تعمیر کے شاہکار، انہی کے بیچ میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس وقت بھی کالی لمبی سڑک پر ہو کا عالم تھا، صرف سائیکل کے گھسیٹنے کی آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے چونک کر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہ سبز باڑ والا گھر، جس کی سرخ اینٹیں تھیں، گہرے سبز رنگ کا گیٹ، باڑ کے پاس سے کڑوی کڑوی سی بو آتی تھی۔ خود رو پودے، جنگلی گھاس کی نما اور گلہریاں اس بڑے سے درخت کے پیڑوں میں لوٹتی رہتی تھی۔ وہ پائپ پکڑے منسلک باہر کے لون کو پانی دے رہے تھے۔ شینا نے غور سے ان کی جانب دیکھا۔ اس نے ہمیشہ اس گھر کو غور سے دیکھا تھا، آج پہلی بار اس گھر سے وابستہ کوئی شخص اسے نظر آیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلے کبھی انسان نہیں دیکھے؟ ان کی آواز بھاری اور گمگیر تھی۔ ان کی آواز میں جانا پہچانا سا احساس تھا۔ کہاں سنی تھی اس نے یہ آواز؟ ان کی آواز اس کی یادداشت، اس کے حافظے کے گنبد میں زور سے چکرائی۔ بی بی کیا بحری ہیں آپ؟ اگر پاداشی بحری ہیں تو پھر لازماً گونگی بھی ہوں گی۔ آپ اس گھر میں رہتے ہیں؟ وہ اچانک بولی۔ جی میں اسی گھر میں رہتا ہوں۔ انہوں نے پائپ کو ہاتھ سے جوڑ کر درخت کے خشک تنے کے قریب رکھ دیا اور خود مڑ کر اس کے سوال کی ساخت پر غور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کی طرف مڑ گئے۔ کب سے؟ شینا نے الجھی ہوئی نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب کب سے؟ برسوں سے میں یہاں پر رہ رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر طنزیہ انداز میں بولے۔ میں ہر روز یہاں سے گزرتی ہوں، ہر روز آپ کے گھر کو دیکھتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ اتنا ویرانی والا نتیجہ کیسے اخذ کر لیا آپ نے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ دراصل آپ کی باڑ، آپ کے درخت، آپ کی بیلیں، یہ گھاس اتنے اکیلے، اتنے اداس لگتے تھے جیسے ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ مجھے لگا شاید ان کو پوچھنے والا کوئی جاندار اس گھر میں نہیں رہتا۔ خضر نے حیران ہو کر اس مختصر سی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر خضر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شینا کو ایسی مسکراہٹ سے سخت نفرت تھی۔ طنزیہ مسکراتے ہونٹ اس کا تمسخیر اڑاتے۔ اس کی اکثر باتوں پر ممی، بینا اور مینا یوں ہی مسکراتی تھی، اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے میں آپ کی بات پر تو نہیں مسکرا رہا، آپ نے تو بہت گہری بات کی ہے۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ جب انسان خود اندر سے مر جائے تو پھر اسے کسی کی زندگی موت کی پرواہ نہیں رہتی۔ بہت عرصہ میں نے مردوں کی سی زندگی بسر کی ہے، اس لیے ان بیچاروں پودوں کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان جانداروں کا حق ہے مجھ پر۔ میرے گھر کو ہریالی بخشنے والے، خوبصورتی عطا کرنے والے کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے۔ شینا نے غور سے ان کی جانب دیکھا اور وہ اونچے لمبے گرے بالوں والے وجیہ انسان تھے۔ رنگ کبھی سرخ سفید ہوا کرتا ہوگا، مگر اب زردی مائل مٹیلا سا ہو گیا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ، ہلکی ہلکی مونچھیں، چوڑے کندھے۔ وہ یقیناً 45-50 کے لگ بھگ ہوں گے۔ لائیے میں آپ کی سائیکل کی چین چڑھا دوں۔ وہ جھک کر بولے۔ ان کی شخصیت، ان کی آواز کا طلسم یکم لخ ٹوٹ گیا۔ وہ سائیکل کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس گیٹ کو عبور کر کے ڈرائیو وے آئے گا۔ مین ڈور کے بائیں جانب پاؤڈر روم ہے۔ آپ جا کر وہاں
اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیجیے، وہ چین چڑھاتے ہوئے بولے۔ شینا کچھ دیر ان کی آفر پر غور کرتی رہی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ وسیع غرض لان تھا۔ شینا نے اتنا شاندار لان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ باہر کی نسبت اندر پودوں کی حالت کافی بہتر تھی، شاید درخت پودے بھی اپنے مالک کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ شینا نے جھجک کر مین ڈور کھولا۔ اندر تاریکی اور ٹھنڈک کا احساس تھا۔ بائیں جانب واش روم تھا۔ اس نے لائٹ آن کی، سامنے لگے آئینے میں اپنی شکل پر نظر پڑی تو خود اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چہرے پر جا بجا کالے کے نشان تھے۔ ہاتھ منہ اچھی طرح سے دھو کر وہ باہر نکلی تو سائیکل ڈرائیوے کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ لان میں دھری کین کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے تھے۔ وہ لان میں ان کے قریب آ گئی۔ خضر نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کے اندر کچھ بھی خاص نہ ہوتے ہوئے کچھ خاص تھا۔ جینز کی پینٹ اور کرتے میں اس کے کندھے پر کٹے ہوئے بال مغبیت پیدا کر رہے تھے، مگر اس کے چہرے کے نقوش بڑے ہی مغلیہ طرز کے تھے، جیسے خیالوں میں بسی نور جہاں شہزادی زیب النساء رضیہ سلطانہ کی شے ہو۔ تھینک یو فار یور ہیلپنگ سر، شینا شائستگی سے بولی۔ مائی پلیجر، خضر نے مسکرا کر جواب دیا۔ شینا سائیکل کے قریب جا کر اچک کر اس پر سوار ہو گئی اور برق رفتاری سے گیٹ عبور کر کے باہر نکل گئی۔ خضر نے اس کو جاتے دیکھا جیسے ہوا کا جھونکا آپ کو چھو کر گزر جائے۔ کچھ دیر کے لیے آپ پورے کے پورے ایک ایسی خوشگوار احساس پہ ڈوب جائیں جیسے کوئی سورج کی تمازت کے سامنے آپ کے سر پر چھتری تان دے، جیسے کوئی جلی ہوئی ہتھیلی پر برف کی ڈلی رکھ دے، جیسے محبوب کے ساتھ گزرے وہ پرلطف لمحات جن سے آپ عمر بھر کی تازگی کشیدہ کر لیں، جیسے یادوں کی وہ البم جن کی پہلی تصویر ہی من چاہی ہو۔ رات یوں دل میں اتری، کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ خضر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر فیض صاحب کو یاد کیا۔ ابھی کچھ ایسا ہی تو محسوس کیا تھا انہوں نے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ بخشی میاں لاؤنج میں سے نکل رہے تھے۔ ان کے بزرگ ہاتھوں میں جوٹھے برتنوں کی ٹرے تھی۔ شہر بانو بی بی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس گھر میں صرف بخشی میاں ہی تھے جو سب کو ان کے ناموں سے پکارتے تھے، شہر بانو، مہناز، بشریٰ۔ اب مدت ہوئی شینا مینا اور بینا بن چکے تھے اور وہ خود میاں بخش سے بخشی میاں نہیں بخشی میاں، بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ وہ جانتی تھی ابھی اندرون خانے نے چائے کا دوسرا یا غالباً پانچواں دورہ مکمل کر لیا ہوگا۔ اب بیچارے بخشی میاں پھر سے اس کے لیے چائے بنائیں گے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو حسب معمول وہاں مینا بازار کا سا عالم تھا۔ بینا اپنے سامنے نیل پالشوں کا ڈھیر رکھے باری باری سب کو کھول کر چیک کر رہی تھی کہ کس کی سوکھی جان میں وہ اسپرٹ سے جان ڈال سکتی تھی۔ اس کے پیروں کے لمبے لمبے ناخنوں پر سرخ رنگ کی نیل پالش انگاروں کی طرح دھک رہی تھی۔ مینا چہرے پر شہد اور انڈے کا ماسک لگائے، آنکھوں پر کھیرا دھرے نیم دراز لیٹی ہوئی تھی اور ممی سلیو لیس بلاؤز میں ملوث پٹی کوٹ میں ساڑی کی نال کو بل دے کر اڑاس رہی تھی۔ بلند بالا جوڑا سفید دکھتی رنگت کالے بلاؤز اور پٹی کوٹ میں یوں جھلک رہی تھی کالے پانیوں میں سفید بحری جہاز ہچکولے کھاتا پھر رہا ہو۔ کہاں گرمی میں خوار ہوتی پھرتی ہو، رنگ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ممی نے مڑ کر شینا کی جانب دیکھ کر نفرت اور ہمدردی کے ملے جلے احساس کے تحت کہا۔ اکیڈمی گئی تھی پڑھنے اور کہاں جانا ہے مجھے؟ شینا کے سراپے سے نظریں چرا کر بولی۔ ممی کو مسلسل دیکھنے سے ان کے اندر عجیب سی سنسناہٹ دوڑ جاتی تھی۔ اس لمحے بخشی میاں اندر داخل ہوئے۔ لو شہر بانو بیبی پانی۔ کمرے میں موجود نفیس کی بے نیازی کا وہی عالم تھا جیسے بخشی میاں مرد نہیں کوئی بے جان مورتی ہوں، مگر شینا لپک کر بخشی میاں تک آئی اور ان کے ہاتھوں سے گلاس لے لیا۔ تھینک یو بخشی میاں، آپ جائیے، وہ جلدی سے بے ربط سا بولی۔ بخشی میاں خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔
मम्मी बख्शी मियाँ आए थे आप। वो कुफ़्फ़त के मारे जुमला भी मुकम्मल ना कर सकी। अरे तो क्या हुआ, वो तो बख्शी मियाँ हैं, बीना कहका लगाकर हंसी। लेकिन हमें तो ख्याल रखना चाहिए, क्या सोचते होंगे वो। शीना पानी की तरफ देखकर बोली। वो कुछ नहीं सोचते होंगे, तुम अपने दिमाग से ये उल्टी सीधी सोचें निकाल दो। मम्मी साड़ी के पल्लू को कंधे पर गिरा कर बोली। वाओ, यू लुक गॉर्जियस। बीना तो तफीसी अंदाज से बोली। लुक मीना, मम्मी को देखो। मगर मीना इस शाहकार को फिलहाल देखने से कासर थी। यू नो मीना, साड़ी बांधना मुझे तुम्हारी नानों ने सिखाया था। साड़ी बांधना बाकायदा एक फ़न है। हर किसी के फिगर पर साड़ी सूट नहीं करती। इसकी फॉल की हर सलवट में पहनने वाली का सलीका लहराता है। हमारे पाकिस्तान में तो किसी को साड़ी बांधना आती ही नहीं है। बेचारियाँ यूँ अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेती हैं जैसे देहाती औरतें तहबंद बांधती हैं और कहती हैं मैंने साड़ी पहनी है। पेट ढीला हो, गला बंद, हाथ पूरे, पल्लू की बुक्कल मारी हुई हो। लो, अब साड़ी कहाँ जा सकती है। साड़ी तो आपके जिस्म के बीच खम को, नज़ाकत, नसूइयत को खूबसूरती के साथ उजागर करने का नाम है। मम्मी ने अपने अफकार से सबको मुस्तफिद किया। मम्मी, अगले माह नाजिश की बहन की मेहंदी है, मैं भी साड़ी बांध कर जाऊँगी। बीना ने मम्मा को पेशगी इतला दी। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी वो लंबी सी दोस्त नाजिश। मम्मी ने अपने रुख आईने की जानब कर लिया। मगर मम्मी, बीना ने एहतजाज करना चाहा। नो अगर मगर, अपनी अहमियत और खूबसूरती को समझो, इसको संभाल कर सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखो। शहरबानो आहिस्तगी से उठकर इस मंजरनामे से गायब हो गई। अपने बिस्तर पर लेटकर इसने आज के दिन की पूरी तफसील अपने दिमाग से निकालकर अपनी नज़रों के सामने लहराई। वही इसकी गठन, वही दिल की बेजारी, वही मामा और बहनों के खिलाफ दिल में दबा हुआ एहतजाज, सब कुछ वैसा था मगर कुछ नया था जो इसके इर्द गिर्द रोशनी कर रहा था। गहरी पुरानी तारीख में रोशनी की हल्की सी रिमत, कुछ नयापन। अरे हाँ, इनसे मुलाकात। इसका घर भी मॉडल टाउन का हिस्सा था। डैडी की वफ़ात से पहले वो एक खुशहाल बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रही थी। ऐसी खुशहाल, ऐसी बेफिक्री जिसके अंदर सुकून और तमन्नानियत हो। वरना खुशहाल और बेफिक्री ऐसी भी होती जिसके अंदर सुकून तमन्नानियत की जगह कसक और चुभन पाई जाती है। दिल के किसी नहा खाने में ऐसा दर्द होता रहता है जैसे पहाड़ के अंदर लावा एक पक रहा हो। डैडी जब जिंदा थे तब ऐसा ना था। इनका वजूद ऐसी ढाल था जिसके सामने हर फिक्र, हर परेशानी को शिकस्त हो जाया करती थी। मगर ढाल तो वो बैरूनी दुनिया के लिए थे। घर के अंदर की दुनिया इससे निपटते निपटते वो कितने खोखले और टूट चुके थे, कोई जान ही नहीं पाया। गाँव का बैकग्राउंड रखने वाले सफ़ीर के लिए साइका का वजूद ऐसे ही था जैसे तीसरी दुनिया के बशिंदे के लिए पेरिस में अल्फा टावर। साइका की खुश लबासी, साइका की बोलचाल, साइका का स्टाइल सफ़ीर के लिए साइका अल्फा टावर से कम तो ना थी। साइका के बालों के अंदाज में कभी सफ़ीर का दिल अटक जाता तो कभी साड़ी के पल्लू से लटक जाता। इनके घर की आज़ाइश भी इतनी दीदा ज़ेब होती थी कि लगता था धीमे सुरों में मध्यम रोशनियों वाले किसी ख्वाबनाक रेस्टोरेंट में ज़िंदगी बसर कर रहे हों। फिर डैडी को एहसास हुआ साइका ने वाकई अपनी ज़िंदगी और घर को रेस्टोरेंट और होटल ही समझना शुरू कर दिया था। साइका को लोगों की सताइशी नज़रें और तसीफ़ी जुमलों से इश्क था। वो महफल पसंद औरत थी, तारीफ़ की दिलदार, सराहे जाने, चाहे जाने की आशिक। वो सफ़ीर की तारीफ़ों से बोर और उकता जाती थी। वो ऐसा बेगरा दरिया का जवार फाटा थी जो तंग और सख्ती में ज़्यादा तेज़ी से बहने लगता था और सफ़ीर इनके सामने कब तक बंद बांध सकते थे। यूं ही टूट टूट कर ज़ेरा होकर बिखर गए थे। एक दिन बुशरा महनाज की पैदाइश ने सफ़ीर को संजीदा कर दिया, मगर साइका की खुशियाँ कुछ कम ना हुई। साइका, अब पार्टियों में जाना कम कर दो, घर को टाइम दिया करो, बच्चियां बहुत नेगलेक्ट होती हैं। सफ़ीर कोल्ड क्रीम का मसाज करती बेगम को देखकर आहिस्तगी से बोले। आप बीना बहुत बुद्धू हैं। बच्चियां हैं इसीलिए तो पार्टियों में जाती हैं। बच्चियों की माओं को सोसाइटी में बहुत इन होना चाहिए, आगे चलकर ही इनके काम आती हैं। साइका अपनी गर्दन सफ़ीर की जानब मोड़ कर बोली। सफ़ीर को याद आया ऐसी ही एक पार्टी में वो साइका को देख कर इस पर फिदा हो गए थे। अब्बा जी ने भी इनकी पसंद के आगे सर झुका दिया। इन्होंने गाँव की ज़मीन बेची, बूढ़े बाप को चाचा के हवाले
حوالے کر کے خود ماڈل ٹاؤن میں گھر بنایا اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ 5 سال کے بعد جب گاؤں گئے تو صرف ابا جی کے جنازے کو کندھا دینے اب وہ کیسے بحث کو تول دے سکتے تھے، سو خاموش رہے۔ اور شہربانوں کو تو ایسے ہی خاموش چپ چاپ خاموشی تماشائی سے ڈیڈی ملے تھے۔ بشرا اور مہناز تو ممی کا چلتا پھرتا روپ تھیں، مگر شہربانوں اس کو ڈیڈی سے بے پناہ نسبت تھی۔ ہر وقت ان کے آگے پیچھے سفیر کو اپنی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی، مگر یہ محبت تربیت بہت کم عرصے کے لیے شہربانوں کے حصے میں آئی۔ وہ 8 سال کی تھی جب سفیر اچانک اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ ماں نے بے شمار سوغاتیں اکٹھی کر رکھی تھیں، دیسی گھی، مرغ، پنجیری، ساگ۔ صفدر اندر آیا تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ یہ کیا ہے ماں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولے۔ اب کیا خالی ہاتھ چلی جاؤں گی ان کے گھر؟ ماں محبت سے ان سب چیزوں کو لے جانے سے بہتر تو بندہ خالی ہاتھ ہی چلا جائے۔ صفدر طنزیہ انداز سے ان اشیاء کی طرف نظریں دوڑا کر بولے، تجھے کیا پتہ شہر میں ان چیزوں کی کتنی قدر ہوتی ہے؟ ماں سکون سے تمام اشیاء کو ٹوکری میں منتقل کرتی رہی۔ ماں میں یہ سب نہیں لے کر جاؤں گا، وہاں سے کچھ فروٹ اور مٹھائی خرید لوں گا۔ صفدر ناراضگی سے بولے، اور کیا پتہ مامی کو یہ سب کچھ اچھا بھی نہ لگے۔ صفدر نے بے ساخت خدشے کا اظہار کر ہی دیا، نہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ شادی کے بعد ایک بار سفیر اسے لے کر گاؤں آیا تھا، وہ تو گاؤں آ کر اتنی خوش تھی کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ ٹیوب ویل پر وہ نہاتی، کھیتوں سے گاجریں اس نے نکالی، دن سے ہونٹ اس نے رنگے، اور تو اور تندور میں روٹیاں لگانے کے شوق میں اپنی باہیں اس نے سڑا لی تھی۔ ماں کن وقتوں کی بات کرتی ہو؟ اس کے بعد کبھی آئے سفیر اور اس کی شہری بیوی یہاں 2-4 دن کسی جگہ جا کر اگر رہنا ہو تو انسان ایسے تجربے کر ہی لیتا ہے۔ صفدر ماں کو سمجھاتے ہوئے بولا، اچھا چل بڑا سیانہ نہ بن، تیری ماسی نہ سہی میاں بخش ہی خوش ہو جائے گا بیچارہ، بس تو یہ سب کچھ لے کر جا۔ دیکھ بیٹا، سفیر میرا تایا زاد برا ہے، سکی بھرجائی نہیں ہے وہ میری، ایسے رشتوں کا اور طرح ہی لحاظ کرنا ہوتا ہے، سمجھا کر۔ اور پھر ماں نے تمام سوغاتیں جیب میں دھرا کر چھوڑی۔ شینا نے جلدی جلدی اپنے بالوں میں برش پھیرا، گلے کے گرد سکارف کو لپیٹا، جوگرز کے تسمے ٹائٹ کیے اور بیگ ترچھے رخ پر لٹکا کر باہر نکلی۔ آج ان کے لون کا عجیب ہی منظر تھا۔ بخشی میاں مرغے کے گرد بھاگتے ہوئے ہانپ رہے تھے اور ایک لمبا تڑنگا اجنبی مرغے کو پکڑنے میں بخشی میاں کی مدد کر رہا تھا۔ آخر کار اجنبی نے ایک لانگ جمپ لگایا اور مرغے کو پکڑ لیا۔ لو بھئی بزرگوں، اب قابو کر لو اس کو، وہ اپنی سانس درست کرتے ہوئے بولا۔ بخشی میاں، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے؟ شینا حیران نظروں اور حیرت زدہ آواز میں بولی، ہاں بولو، کون ہو تم؟ بخشی مرغے کو تھامے صفدر کی جانب مڑ کر بولے، میں صفدر شہباز، اور تم بخشی میاں ہو نا؟ صفدر نے اپنا تعارف اور بخشی میاں سے آشنائی دونوں کا اظہار کر دیا۔ ہاں میں بخشی میاں ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں میاں بخش، مگر تم؟ بخشی میاں اپنی چندیائی آنکھوں کو مزید پرسوچ انداز میں سگوڑ کر بولی۔ شینا اپنے کٹے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹک کر آگے بڑھی، بخشی میاں یہ آپ کے رشتے دار ہیں؟ میں ان کا نہیں، میرے خیال میں آپ کا رشتے دار ہوں۔ صفدر شینا کے سامنے کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دیوار کے زیر سایہ کوئی ننھا منھا پودا۔ میرے؟ شینا نے حیرانی سے ان کی گندمی رنگت، گھنگریالے بالوں والے شلوار قمیض میں ملوث دیہاتی سے نوجوان کو دیکھا۔ آپ سفیر ماما جی کی بیٹی ہیں نا؟ جی جی، شینا کے منہ سے اضطرابی انداز میں نکلا۔ ارے کہیں آپ زہرہ بیٹی کے فرزند تو نہیں ہیں؟ بخشی میاں کے حافظے نے بلاخر ان کا ساتھ دے دیا۔ جی صحیح پہچانا تم نے، وہ کچھ تنفید سے بولا۔ شینا کو اس کا انداز تکلم کچھ بھایا نہیں۔ تم کتنا غیر مہذب لگتا ہے تم کہہ کر کسی کو پکارنا۔ بخشی میاں برسوں سے ان کے ہاں کام کر رہے تھے، مگر یہاں کبھی کسی نے ان کو تم کہہ کر نہیں مخاطب کیا، اور وہ بخشی میاں تو تھے مگر آپ تھے۔ بخشی میاں کون آیا ہے؟ نائٹ گاؤن میں ملوث، بالوں کو رول لگائے ممی برآمد ہو گئیں۔ شینا کو ممی پر بہت ہی اعتراضات تھے، اور سب سے بڑا اعتراض ان کو ہر حلیے میں بے تکلفی سے گھر میں گھومنا پھرنا تھا۔ شینا نے نویدوار کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ اور شرمندگی محسوس کی۔ شینا کے دل میں ممی کے لیے کڑواہٹ اور غصہ دوچند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی سائیکل کو اسٹینڈ پہ اتارا اور پیڈل مارتی ہوئی گیٹ عبور کر گئی۔ صفدر نے جینز اور کرتے میں ملوث اس لڑکی کو جاتے دیکھا اور پھر اپنے سامنے کھڑی شعلہ جوالہ کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ تھریشر میں آ گیا ہو، مگر پھر بھی بوسہ اور دانے
نہ ہو پائے ہوں۔ صفدر نے جوس کا گلاس ختم کر کے سائڈ دھرے گول شیشے کے میز پر رکھا، جس کے اوپر بے شمار کرسٹل کے چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز پڑے تھے۔ ہاتھی، مور، چھوٹا زیورات کا باکس، عورت کا بے لباس مجسمہ۔ صفدر نے جھجک کر اپنی نظریں ہٹا لیں۔ ڈرائنگ روم میں شاہانہ پن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مفلسی کی جھلک تھی، جو صاحب خانہ کے گم گشتہ شکواؤں کی فریاد بن کر پورے در و دیوار پر چھائی ہوئی تھی۔ ہوں تو تم زہرا باجی کے بیٹے ہو۔ سائیکا نے کروٹے پن چیئر پر بیٹھ کر صفدر کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ سفیر سے بالکل بھی مشابہ نہیں تھا، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے سفیر سے متصل بنا دیتا تھا۔ 25 سال پرانے سفیر احمد۔ جی جی مامی جی۔ صفدر نے سائیکا سے گھبرا کر نظریں ہٹا لی۔ سائیکا کے حلق سے بلند قہقہہ نکلا۔ مائی گاڈ مامی جی، سو فنی۔ وہ بے مشکل اپنی ہنسی کو بریک لگا کر بولی، میں نے کچھ غلط بولا آپ کو؟ صفدر ہکا بکا ہو کر بولا، ارے نہیں، بالکل نہیں، دراصل میں ایسے رشتوں سے مانوس نہیں رہی مامی، چچی تائی ٹائپ۔ چلو چھوڑو اور سناؤ، یہاں کا پروگرام کیسے بن گیا؟ سائیکا نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا، جس کے مردانہ وجود میں یادوں کا لو دیتا احساس تھا۔ وہ امی نے آپ کے لیے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، اتنے برسوں کے بعد تم وہ چیزیں مجھے دینے آئے ہو؟ سائیکا کی حیرانی دید ہوئی تھی۔ نہیں مامی، صفدر مامی کہتا کہتا رک گیا، میرا یہاں ایڈمیشن ہو گیا ہے یونیورسٹی میں تو اس لیے آیا تھا۔ اچھا رہو گے کہاں؟ ہاسٹل میں؟ اگر وہاں جگہ نہ ملی تو کوئی گھر کرائے پر لوں گا۔ بخشی میاں نے ڈرائنگ روم میں آ کر گلاس اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ ارے ہوٹل میں کیوں، میرے پاس آ کر رہو، آخر کو میں تمہاری مامی ہوں۔ سائیکا نے مامی پر زور دے کر کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ کیوں بخشی میاں، ٹھیک کہہ رہی ہیں نا؟ کہہ رہی ہوں نا؟ سائیکا نے بخشی میاں کو تائید چاہی۔ سچ کہتی ہیں بیگم صاحبہ آپ؟ بخشی میاں نے ٹرے تھامی اور روکھے انداز سے باہر نکل گئے۔ بخشی میاں کو بیگم صاحبہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کافی خوف سا آتا تھا، کیونکہ اکثر کام غلط ہونے کی صورت میں سائیکا بیگم کا غصہ بخشی میاں پر اترتا۔ بخشی میاں آج سبزی منڈی چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ واپسی پر بخشی میاں کی گلاس لی جاتی، جانتے تھے کہ آج مہمانوں کو آنا ہے، یہ سبزی منڈی کا دورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بیچارے بخشی میاں نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے مجھے ہاسٹل میں کمرہ مل جائے گا۔ صفدر سائیکا کی آفر پر گھبرا کر بولے، ارے بابا حرج ہی کیا ہے، میرے اوپر کا پورشن تو خالی ہی ہے، اچھا ہے تم آ جاؤ اس میں۔ نہیں وہ کمال ہے، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ اگر سفیر زندہ ہوتے تو تم تو بھی کیا ایسے ہی انکار کرتے؟ سائیکا نے بالوں میں سے ایک رول نکال کر ہاتھ میں پکڑا، سامنے سے ایک بل کھاتی لٹ ماتھے پر جھولنے لگی۔ وہ بات ہے، ماں نے منع کیا تھا کہ ماما کا بیٹیوں والا گھر ہے، اس لیے۔ صفدر بیچارہ اس الجھی لٹ سے دامن چھڑوانا چاہتا تھا کہ بینا کمرے میں داخل ہوئی۔ نازش کی بہن کی شادی کی تیاریاں اس کے جسم پر مکمل ہو چکی تھی۔ بلیک شفون کی سلیو لیس بلاؤز والی سلکی ساڑی، اونچا جوڑا گہرا کاجل، دکھتی رنگت، وہ ایسی قیامت تھی جو حشر برپا کرنے کو تیار تھی۔ مما میں جا رہی۔ وہ صفدر کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ سائیکا پہلے جہاں اس کی تیاری پر ناگواری محسوس کر رہی تھی، اس لمحے میں انہیں بینا کی تیاری پر پیار آ گیا۔ صفدر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، چلو جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں فورس نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، یہ میری بیٹی ہے بشریٰ، بینا، اور بینا یہ تمہارے ڈیڈی کی کزن زہرہ بتول کے بیٹے صفدر۔ سائیکا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ سائیکا کے لب لہجے میں چھپا پیار اور خلوص بینا خوب پہچانتی تھی۔ نوید بار کے لیے یہاں پہلے اس کے دل میں بیزاری کا احساس بھرا تھا، سائیکا کے انداز نے اسے بدل دیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بینا نے نزاکت سے کہا۔ مما، نازش کا دوبارہ فون آ چکا ہے، لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے ہیں، آپ پلیز میرے جانے کا تو کچھ ارینج کر دیں۔ بینا نے ساڑی کے پلو کو کندھے پر کھسا کر کہا، تم جانتی تو ہو کہ گاڑی ورکشاپ میں کھڑی ہے اب میں۔ سائیکا نے صفدر کی طرف دیکھا، میری جیپ ہے جی، باہر کھڑی ہے، ڈرائیور بھی ہے، اگر آپ کہیں تو وہ آپ کو چھوڑ آئے گا، اعتباری بندہ ہے وہ۔ صفدر نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، تمہیں زحمت ہوگی۔ سائیکا کے لہجے میں اقرار ہی اقرار تھا، نہیں زحمت کیسی،
صفدر اپنے بخت پر نازاں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور کی جگہ پر صفدر تھا اور اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر پرجمان بینا اسے نازش کے گھر کا ایڈریس سمجھا رہی تھی، مگر وہ مسلسل صفدر کے دل کے مہمان بنتی جا رہی۔ ڈیڈی کی وفات کے بعد اس گھر کا نظام کیسے چل رہا تھا، یہ پراسرار معمہ کبھی شینا حل نہ کر سکی۔ گھر اپنا تھا اور بے حد وسیع، سجاوٹ، پردے، گاڑی، کراکری، کپڑے، ملازم، یہ جوں کہ توں اس گھر میں موجود تھے، اور ممی کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی۔ شروع میں ممی نے گھر کا اوپری پورشن کرائے پر دینا شروع کر دیا۔ ممی خوب چھان چھپٹ کے بعد کرایہ دار کا انتخاب کرتی، پراپرٹی ڈیلر سے معاملات طے کیے جاتے، مگر نہ جانے کیا بات تھی، اتنی خوش اخلاق مالک مکان کے ہوتے ہوئے بھی 7-8 ماہ کے اندر ہی اندر کرایہ داروں سے کوئی نہ کوئی کھٹپٹ ہو جاتی اور وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ مگر یہ دراصل تو تب تھا جب یہ تینوں چھوٹے تھے، مگر بینا کے اے لیول اور مینا کے او لیول میں آنے کے بعد اوپر والا پورشن مسلسل خالی رہنے لگا، مگر ممی کا پرس کبھی خالی نہیں ہوا اور نہ کبھی ان کے گھر کے آن بان پر کوئی حرف آیا۔ پہلے ممی کے ملنے ملانے والے آتے رہتے تھے، رات دیر تک محفلیں جمتی۔ اب بینا اور مینا کے بھی دوستوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب وہ اپنی ضرورتوں کے لیے مما کی دست نگر نہیں تھی، ماں سوائے شہر بانوں کے۔ ممی اسے کچھ بھی دیتے ہوئے اس کا نکمے پن کا بھرپور احساس دلاتی اور پھر رقم تھماتی۔ بینا اور مینا کو دیکھو، اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہیں، اور ایک تم ہو، پورے شہر کی بانو بنی پھرتی ہو، مگر کس کام کی ہو؟ ہر وقت مجھ سے پیسے چاہیے ہیں تمہیں؟ کیا مطلب ممی، پورے شہر کی بانو؟ شہر بانو حیرانی سے بولی۔ اف، چھوڑو اس کو، اور لو پکڑ لو پیسے، اور خدا کے لیے اپنا حلیہ درست کرو۔ یہ کیا ہر وقت اس گھیسی پھٹی جینس کرتے میں پھرتی ہو؟ اس بالوں کے گھونسلے میں کبھی برش بھی کر لیا کرو۔ توبہ، لڑکیوں والی کوئی بات تم میں نہیں ہے۔ سائیکا نے اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں کو کوفت سے دیکھا، جیسے شہر بانو نے بنا کنگھی کیے بینڈیج میں جگڑ رکھا تھا۔ ممی سے پیسے لیتے وقت شہر بانو پر ہمیشہ احساس ندامت طاری ہو جاتا۔ وہ جانتی تھی جس طرح اس کی بڑی بہنیں اپنے خرچے پورے کر رہی ہیں، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ ہیلو مس، شہر بانو نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ جی کیا بات ہے؟ وہ اکھڑے انداز سے بولی۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ جمال نے ایک بند ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ شہر بانو نے ڈبہ پکڑے بغیر استفارہ کیا۔ یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ جمال نے غلیظ سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ کیوں؟ میرے لیے کیوں؟ شہر بانو کے استفاس میں مزید سختی آ کر آزمائش ہو گئی تھی۔ وہ بس آپ مجھے اچھی لگتی ہیں تو سوچا آپ کو گفٹ دے دیا جائے۔ اچھا، مجھے تم زہر لگتے ہیں تو کیا میں تمہارے منہ پر سیدھا تھپڑ مار دوں؟ شہر بانو نے سرد لہجے میں جمال سے پوچھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ جمال شہر بانو کی بات پر غصے سے بولا۔ بکواس تو وہ ہے جو تم کر رہے ہو، میں تو صرف رد عمل کا اظہار کر رہی ہوں۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ نیک پروین؟ ارے سب جانتے ہیں تم کو اور تمہارے خاندان کو، تمہاری ممی اور تمہاری بہنیں، ان کے ملاقاتی پوری کالونی۔ ابھی جمال کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ شہر بانو نے جھپٹ کر جمال کا گریبان پکڑ لیا۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر لاتعداد تھپڑ مکے جمال کو سیدھے کرنا شروع کیے۔ اکیڈمی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کچھ ان دونوں کو چھیڑنے کے آگے بڑھی اور کچھ صرف تماشا دیکھنے کے لیے وہاں رک تھے۔ آج بھی تمہاری سائیکل کی چین اتر گئی ہے؟ وہ سبز باڑ والی کوٹھی کے قریب تھی جب اس کے کانوں میں منحوس سی آواز آئی۔ دل میں بے پناہ دکھ اور رنج اکٹھا ہو رہا تھا۔ ساری دنیا سے دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ وہ بے خودی کے عالم میں سائیکل کو ہاتھ میں پکڑے گھسیٹ رہی تھی، مگر اس پر سوار ہونے کا اسے خیال تک نہ آیا تھا۔ نہیں تو وہ رک کر آہستگی سے بولی۔ تو پھر وہ پائپ کو ہاتھ سے چھوڑ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تو پھر کیا؟ وہ خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر بولی۔ تو پھر یہ کہ ایسے اسے کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی اور آگے کی جانب چلنے لگی۔ رکو، وہ اس کی ذہنی حالت کو بھانپ کر بولے۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گی؟ میں نے چائے بنائی ہے۔ اتفاق سے وہ 2 کپ بن گئے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ اب دوسرا کپ کا کیا کروں گا۔ اب میں سمجھ میں آیا، شاید قدرت نے دوسرا کپ تمہارے لیے بنوایا تھا مجھ سے۔ شینا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سائیکل کو تھام کر بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گئی۔ لان کے درمیان میں میز پر چائے کا سامان دھرا تھا۔ پاس ہی گرا موبائل فون تھا جس پر ریکارڈنگ بج رہا تھا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے لیے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس وہ خواب ہیں ہم۔
وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ خضر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بنا بڑے سلیقے سے چائے بنائی اور ایک کپ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا بات ہے، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ شہربانو نے پہلا گھونٹ بھرا۔ کسی کے ساتھ دوسری ملاقات میں اتنی گہری شناسائی کا یہ پہلا واقعہ۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی، زیادہ میل جول نہیں بڑھاتی تھی، مگر یہاں اس کے سامنے بات کچھ اور ہی تھی۔ لڑائی ہوئی ہے، وہ اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ ویسے شکل سے تم لڑاکا لگتی تو نہیں ہو۔ اچھا، کیسے لگتی ہوں شکل سے میں؟ اس نے کپ میز پر دھرا۔ خضر نے غور سے اسے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ عمر اس کی 19-20 سال کے قریب تھی۔ گندمی رنگت، بے حد گھنگریالے بال، کرتے اور جین میں ملوث۔ تم ایک گہرے کنویں کی مانند لگتی ہو۔ کنواں مطلب ویل سمجھتی ہو نا؟ وہ ہولے سے مسکرا کر بولے۔ کیوں کنواں کیوں؟ وہ کچھ برا مان کر بولی۔ جانتی ہو کنواں بہت گہرا ہوتا ہے، زمین کے بہت اندر، بہت گہرائی میں جا کر، بہت اندر اتر کر حیات بخش پانی میسر آتا ہے۔ اوپر اوپر تلاش کرو، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ شاعر ہیں؟ شہربانو نے ان کے گمسم چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں، میں شاعر نہیں ہوں۔ ہاں، شاعروں کی صحبت میں رہا ہوں برسوں، شاید اس کا اثر کچھ کبھی کبھار میرے وجود سے جھلکنے لگتا ہے۔ میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں شہربانو۔ شہربانو، بے حد خوبصورت نام ہے تمہارا، بالکل تمہاری شخصیت جیسا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شہربانو کے روم روم میں خوشی اتر آئی تھی، ورنہ مما بینا اور مینا ہمیشہ اس کے نام کا مذاق ہی اڑاتی تھیں۔ اس کے اصل نام سے تو صرف بخشی میاں ہی پکارتے تھے، ورنہ وہ ان کے لیے تو شینا تھی۔ میرا نام خضر حیات ہے، انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ اس نے معصومیت سے بدلہ اتارا اور ہولے سے مسکرا دے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں، انکل یا؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، انکل ونکل کچھ نہیں، وہ یکدم سختی سے بولے۔ تو پھر وہ گھبرا سی گئی۔ ابھی کچھ نہیں، ابھی کسی تعلق، نسبت، کسی رشتے سے نہ پکارنا، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ ابھی تم میرے لیے شہربانو ہو اور میں تمہارے لیے خضر حیات ہوں، بس۔ لیکن آپ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ کو نام سے پکارنا تو بد تہذیبی سی لگتی ہے۔ شہربانو کچھ الجھ کر بولی۔ نہیں، جب مجھے برا نہیں لگے گا تو پھر چلیں، ٹھیک ہے، اوکے خضر، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر حیات کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کب آؤ گی؟ تمہارے آنے سے میرا ٹائم اچھا گزرے گا۔ میرا بھی، اور جب کبھی کسی سے لڑائی ہو تو آپ کے پاس آؤں گی۔ وہ شوخی سے مسکرائی اور سائیکل پر سوار ہو کر ان کا گیٹ عبور کر گئی۔